السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت استقبال ہے، ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ الرحمن کے بارے میں، یعنی سورہ الرحمن، اس کے پڑھنے کے فائدے، اس کے سننے کے فائدے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھنے کے بھی فائدے ہیں، سننے والے کے سننے کے بھی فائدے ہیں۔ سورہ الرحمن جو ہے وہ سورہ مدنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مدینہ شریف میں نازل فرمایا۔ اس کی فضیلت بہت ہے، اس کے پڑھنے سننے کے فائدے بہت ہیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف سن لینا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پڑھنے اور سننے کے دونوں فائدے آپ کو میسر ہوں گے، کیونکہ جیسے ہی ہم پڑھتے رہیں آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہنا۔ آئیے اب سورہ الرحمن کی فضیلت جانتے ہیں۔ فضائل سورہ الرحمن۔ سورہ الرحمن قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم سورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک ہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 31 بار ارشاد فرمایا گیا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ الرحمن پڑھنے کی برکت سے گھر میں برکت ہوگی۔ جس بندے کے گھر میں اگر کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے گھر میں خیر و برکت کے لیے سورہ الرحمن پڑھیے یا سنیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن پڑھنے کی برکت سے اللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کے نزول عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے سورہ الرحمن کی تلاوت کیجیے۔ جو بندہ سورہ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی تنگ دستی کو یا تنگی کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی پر جادو یا ورے تعبیز کا اثر ہو اور دور نہیں ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ الرحمن کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی برے تعویذات جو بھی اس کے اوپر جادو ٹونا کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس جادو اور برے خطرات سے اس کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو اور زائل نہیں ہو رہا ہو، یعنی اس سے ہٹ نہیں رہا ہو، تو سورہ الرحمن کی تلاوت کر کے آپ اس کے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے کرتے رہیں، روز کرتے رہیں، تقریباً 7 دن تک کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے وہ جادو، جنات، تمام برے اثرات ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو اور شفا نہ ملتی ہو تو سورہ الرحمن پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن پڑھنے اور سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے بچے کو چیچک ہو گئی ہو، یعنی دانے نکلتے ہوں اور برے طریقے سے داغ دھبے چہرے پر پڑ جاتے ہیں، چہرہ بے نور نظر آتا ہے، سورہ الرحمن پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر اس کے چہرے پر یا اپنے چہرے پر مل لے، یا تھوڑا سا پانی لے، پانی پر دم کر کے پانی پی لے اور تھوڑا سا ہاتھ پر پانی ملے اور چہرے پر لگا لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے سارے چیچک کے داغ دور ہو جائیں گے اور چہرہ نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کسی کو کوئی شدید حاجت ہو اور وہ تلاوت سے وہ پوری نہ ہو رہی ہو، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی طریقے کا وہ پورا نہ ہو رہا ہے، تو سورہ الرحمن کی تلاوت کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر
اپنا رحم فرمائے گا اور اس کی جائز تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے تو اچھے رشتے کے لیے بھی سورہ رحمان کی ایک وقت مقرر کر لیجئے اور سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اچھے نیک رشتے کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی غیب سے رشتے کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کام میں آپ کو سکسیس نہیں مل رہی، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اس سورہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے دعا کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت کر کے آپ جس جگہ پر پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر پھونکیے اور اللہ کی بارگاہ میں برکت کی دعا مانگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اور آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نیک جائز تمنا کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ اور جو کسی بندے کو سانس کی بیماری ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری یہ سانس کی بیماری دور ہو جائے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یعنی جو سانس کی پھولتی ہے یا پھر سانس اٹکتی ہے تو اس کی بیماری دور کرنے کے لیے سورہ رحمان بہت ہی مفید ہے۔ اور سورہ رحمان کے بہت سارے فضائل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان جو ہے اپنے خوبصورتی کے لحاظ سے دلہن کی طرح زینت بنائی گئی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ بندہ جب پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے مطابق بہت سارے ارشادات ہیں۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی ابتدا سے آخر تلاوت فرمائی اور سب خاموش رہے، سب نے سنی، سب کو بہت پسند آئی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث نزول سینہ فیض گنجینہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے تو آپ اسی سورہ رحمان کی زیادہ تر تلاوت فرماتے تھے۔ تو بندو اس کو پڑھیں دوستو اور سنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام مشکلیں آسان ہوں گی، تمام بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جھما جھم برسے گی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ رحمان، اس کو سنیے اور پڑھتے رہیے ہمارے ساتھ ساتھ، ہو سکے تو دعا کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے اور سننے کا دونوں کا لطف آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء
الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان جو 2 مرتبہ پڑھی ہے مولا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو اسے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جس نے جس مقصد سے سنی ہے اللہ سب کا پڑھنا سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی تو رحمان ہے سب نے سنی ہے جس نے بھی مولا سب کے پڑھنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہے میرے مولا اس نے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنے والدین اپنے بچوں کا فرما بردار بنا، دونوں کو ایک دوسرے میں آپس میں اتفاق و اتحاد دلی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوئی میرے مولا ان کے غیب سے نکاح کے بہتر سے بہتر رشتوں کا انتظام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد دلی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو غیر مقدمے میں پھنسے ہوئے مولا ان کو رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی مولا سب کے ہی کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دکان میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما، دکان میں گراہک نہیں آتے میرے مولا ان کے دکان میں برکت عطا فرما، گراہکوں کا انبار عطا فرما، جائز رزق عطا فرما۔ ہم سب کے ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کاروبار والدین سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل کرم رحم عطا فرما، تو رحمان ہے مولا سب پہ رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ جن جن نے دعا کے لیے کہا ہے مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، جائز طریقے سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، تمام بلا ببا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، جادو ٹونا سے سب کی حفاظت عطا فرما۔ مولا مسلمانوں پہ رحم عطا فرما، مسلمانوں پہ کرم اپنا فضل عطا فرما۔ مولا ہم سب کی ایمان عقیدے جان مال سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ حفاظ کرام کے قرآن کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے مولا ہم سب کے لیے مشکل ہے مولا ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما۔
یا اللہ اپنا فضل عطا فرما دے، گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت پیدا فرما، سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل عطا فرما، یا اللہ تو اپنا رحم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب میں، ہندوستانی بھائیوں میں آپس میں میرے مولا پیار محبت پیدا فرما، سب کو صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔